آج سے تقریباً 7 دہائیوں پہلے ٹھیک آج ہی کے دن اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان نے 3 مئی 1950 کو اپنے امریکہ کے تاریخی دورے کا آغاز کیا تھا۔ پاکستان کی جب بھی سیاسی تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو اس میں اس دورے کے حوالے سے یہ نہ صرف نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے بلکہ اس کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان نے جو جہاز کا رخ ہے وہ سوویت یونین کی بجائے امریکہ کی جانب موڑ کے پاکستان کی سیاسی اور آگے خارجہ پالیسی کا رخ بھی متعین کر دیا گیا تھا۔ آج ہمارے ساتھ وی نیوز کے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر ناظر محمود معروف محقق کالم نگار موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ مختصراً یہ جو سارا وزٹ تھا اس کی تاریخ کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں کہ 3 سے 5 مئی 1950 کو یہ دورہ کیا گیا، بیگم رانا لیاقت علی خان بھی ان کے ہمراہ تھی، بڑا زبردست استقبال ہوا، امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین نے اپنا پرسنل جو ایئر کرافٹ تھا وہ ان کے لیے بھیجا۔ لیکن اگر اس کو تھوڑا سا سمرائز کریں ہمارے ویورز کے لیے تو آپ کیسے بیان کریں گے؟ دیکھیں، دورہ بلا شبہ ایک بڑی اہمیت کا حامل تھا، کئی ہفتوں پر مشتمل تھا۔ اس میں سے کچھ دن انہوں نے تو سرکاری مہمان کی حیثیت سے گزارے، کچھ وقت انہوں نے اپنے ذاتی مصروفیات میں گزارا، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جس موقع پر ہو رہا تھا یعنی 1950 میں، اس سے پہلے ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سوویت یونین کی طرف سے ڈسمبر 49 میں انویٹیشن آ چکا تھا، اور اب یہاں پر 2 ورژن تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں نا۔ ایک ورژن تو یہ ہے کہ وہ انویٹیشن آیا تھا لیکن ابھی تاریخ فائنل نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا ورژن یہ ہے کہ وہ تاریخ اگر یہ چاہتے تو فائنل کر کے وہاں جا سکتے تھے، لیکن اس دوران میں اس سے پہلے ہی جو ہے وہ انویٹیشن باقاعدہ امریکہ سے منگوایا گیا اور کہا گیا کہ ہمیں بلائیں تو ہم آئیں گے۔ ہاں، ایک یہ بھی ورژن ہے، کیونکہ یہ اس وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے وزیر خارجہ جو تھے وہ ظفر اللہ خان صاحب تھے۔ اچھا، ظفر اللہ خان صاحب جو ہے وہ شروع سے پرو ویسٹ ان کی پالیسی رہی تھی، تو ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ یہ وہاں سے انویٹیشن یہ لے لیں، تو اس طرح سے وہ انویٹیشن آیا اور یہ گئے۔ اچھا، اب اس دورے کے دوران میں کیا ہوا، اس میں بار بار خود لیاقت علی خان صاحب نے، میرے پاس ان کی تقاریر پبلشڈ شکل میں موجود ہے، شاید نیٹ پہ بھی مل جاتی ہوں لیکن میرے پاس کتابی شکل میں موجود ہیں۔ ان تقریروں کو اگر آپ پڑھیں جو مختلف جگہوں پہ یہ گئے اور جہاں جہاں انہوں نے تقریر کی، تو اس میں بار بار انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم امریکہ سے قریبی تعلقات چاہتے ہیں، ہم امریکہ سے مدد کا بھی انہوں نے کہا، خاص طور پہ کیونکہ کشمیر کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا اور اس کو 1-2 سال ہو چکے تھے، تو پاکستان کو شدید ضرورت تھی کہ اس کے پاس جو ہے وہ فوجی امداد بھی آئے۔ تو ان معاشی امداد اور فوجی امداد، ان دونوں کا ذکر لیاقت علی خان صاحب نے اپنے دورے میں بار بار کیا۔ تو اس دورے کا مقصد یہی تھا کہ اس پورے پیریڈ میں جتنے دن بھی انہوں نے وہاں گزارے، اس میں امریکہ کی طرف سے بھی یہ کوشش تھی اور پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے بھی یہی کوشش تھی کہ تعلقات جو ہیں وہ ایک خاص نہج پر آ جائیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جہاز کا رخ موڑ دیا۔ تو واقعی یہ کہنا درست ہے کہ جہاز کا رخ، ویسے امریکہ سے بہتر تعلقات کا آغاز تو ہوا، لیکن اس کو یہ کہنا کہ وہ تعلقات مڑ گئے، مڑنے کا تو مطلب یہ ہوتا نا کہ پہلے شاید سوویت یونین کے ساتھ تھے، انہوں نے وہاں سے موڑ دیا، ایسی بات نہیں تھی۔ یعنی وہ پوری پاکستان کی کابینہ قائد اعظم کے دور سے اسی سمت میں رہی تھی، تو انہوں نے لیاقت علی خان نے اس کو اس کا تسلسل آگے بڑھایا، یعنی کوئی یہ ایسا جی ایک بڑا سٹیپ لیا، شاید ایک بڑا اسٹیپ لیا، لیکن یہ تسلسل تھا اچھا اس سے پہلے کی پالیسی کا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے جو ہے وہ، یعنی مئی 1950 سے پاکستان کی پالیسی کوئی پرو سوویت نہیں تھی کہ اس دورے کے بعد وہ رخ مڑ گیا ہو۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی قیام پاکستان کے بعد سے ہی جس سمت میں جا رہی تھی، اسی تسلسل کو لیاقت علی خان صاحب نے آگے بڑھایا۔ آپ اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کے خیال میں یہ کتنا دانشمندانہ فیصلہ تھا، چاہے وہ اس دورے سے قبل یا اس دورے کے بعد یا اس دورے سے، کہ وہ جیسے ابھی افغان جہاد کے خاصے عرصے کے بعد اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف جانا چاہیے تھا اور ہم نے یہ غلط کیا،
لیکن بہت سارے اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ بھی دیتے ہیں. ایک اور تھاٹ جو ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں, اس وقت سوویت یونین کی نسبت امریکہ ہی ہمارے لیے ایک بہتر آپشن تھا, اور اس نے ہمیں جیسے آپ نے بتایا بھی کہ ڈیفنس اور دوسرے اکنامک افیئرس کے اندر خاصا تعاون بھی کیا. دیکھیں, بعض لوگ یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو سوویت کیمپ میں جانا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کسی بھی کیمپ میں جانا چاہیے تھا. پاکستان کو ایک نیوٹرل غیر جانبدار قسم کی پالیسی اپنانی چاہیے تھی, جس نسبتاً جس طرف نہرو لے کے گئے نا. نہرو جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے, انہوں نے ظاہر ہے ان کا جھکاؤ تو سوویت یونین کی طرف تھا, لیکن اس کو پیورلی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اینٹی ویسٹ ہو گئے تھے. انہوں نے کوشش کی کہ امریکہ سے بھی بہتر تعلقات رکھیں. یعنی ہم تو دشمنی میں چلے گئے نا, ہم تو ایک کیمپ کے ساتھ دشمنی الائن ہو گئے اور دوسرے کیمپ کی دشمنی میں چلے گئے. نہرو نے ہوشیاری یہ کی یا ذہانت سے کام لیا, انہوں نے یہ کیا کہ وہ نسبتاً سوویت یونین کی طرف جھکاؤ ہونے کے باوجود وہ اینٹی امریکہ نہیں گئے. دونوں طرف سے سمراٹ سمیٹ دونوں طرف جیسے اب ہو رہا ہے. یعنی آج بھی آج کا آپ نے حوالہ دیا, اس وقت بھی یعنی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مودی کے دور میں کہ وہ امریکہ سے تعلقات بہتر رکھتا ہے, لیکن یہ کہ وہ روس کا جو انویژن ہے یوکرین پہ اس کو کنڈم نہیں کرتا, بلکہ اس سے تیل وہ منگا رہا ہے. سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہو رہا ہے. تو یہ فائدے انڈیا کی خارجہ پالیسی شروع سے ہی اس طرح رہی کہ انہوں نے ایک توازن برقرار رکھا. ہم جو ہے وہ توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہے. تو مطلب میں یہی کہوں گا کہ اس وقت لیاقت علی خان اگر امریکہ چلے بھی گئے تھے تو اس کے بعد پاکستان کو اتنا واضح طور پر امریکہ کی گود میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. کچھ لوگ اس میں یہ بھی آرگومنٹ دیتے ہیں, ایک اوپینین ہے کہ بھارت چونکہ ایک بڑی پاپولیشن کے اعتبار سے بھی اور پھر ان کے پاس دوسرے وسائل بھی تھے, جبکہ پاکستان اس کی نسبت خاصا کمزور تھا. اس پہ بھی آپ ایک تو کامنٹ کیجئے, اور دوسرا یہ بھی بتائیے کہ اور اس وقت یہ آرگومنٹ دیا جاتا ہے کہ چونکہ کشمیر کا مسئلہ تھا اور پھر بھارت اس کے علاوہ بھی بہت ساری سازشیں کر رہا تھا مختلف محاذوں پہ, وہ ان کے بیانات کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم واپس جو ہے اس کو حاصل کر لیں گے, اس کو واپس مہا بھارت کا حصہ بنائیں گے. پھر 71 کی جنگ کا حوالہ دیا جاتا ہے. تو کیا پاکستان کے لیے سچویشن اتنی ہی آسان تھی کہ وہ بھارت کی طرح نان الائنڈ کنٹریز کی فہرست میں یا ان کی صف میں جا کے کھڑا ہو جاتا؟ بعد میں ہم نے سیٹو بغداد پیکٹ دیکھا, پھر وہ پاکستان نے ایک دفعہ غالباً نان الائنڈ کنٹریز کی کانفرنس بھی کروائی تھی, اس میں پارٹیسپیٹ بھی کیا تھا. پاکستان تو نان الائنڈ میں بہت بعد میں شامل ہوا. خیر, لیکن وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان چونکہ معاشی طور پر اور فوجی طور پر کمزور تھا, اس لیے پاکستان کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ وہ امریکی کیمپ میں جائے. میرا خیال ہے کہ ایسی بات یعنی پاکستان انڈیا کی نسبت کمزور تو تھا معاشی طور پر بھی, لیکن اس چیز کو نسبتاً بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا, یعنی نیوٹرل رہ کر بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ جو آیا تھا اس وقت, یہ اب بات تو بالکل شواہد کے ساتھ آ گئی ہے کہ کشمیر کا جب یہ مسئلہ ہو رہا تھا تو اس وقت جو وہاں کے وزیر داخلہ تھے انڈیا کے ولبھ بھائی پٹیل, انہوں نے کہا تھا, پیغام بھیجا تھا باقاعدہ کہ آپ جو ہے وہ کشمیر لے لیں اور ہم حیدرآباد پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ لیاقت علی خان اس وقت تھے, وزیر اعظم تھے. اچھا, انہوں نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ شاید انڈیا بلف کر رہا ہے نا. بلف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیدرآباد, کیونکہ حیدرآباد اسٹیٹ تھی, بڑی اسٹیٹ تھی ساؤتھ انڈیا میں, نظام آف حیدرآباد تھے, اور جی دولت مند بھی تھی, بہت دولت مند تھی, اور اس کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ بھی تھی. تو لیاقت علی خان صاحب شاید یہ سمجھے کہ یہ بلف ہے اور دھمکی دے رہا ہے انڈیا یہ کر نہیں سکتا, یعنی حیدرآباد پہ قبضہ نہیں کر سکتا, تو ہم جو ہے وہ کشمیر کیوں چھوڑیں. تو میرا خیال ہے بنیادی غلطی یہی ہوئی. اگر شاید اس وقت وہ کشمیر پہ تو ہم 75 سال میں قبضہ تو نہیں کر سکے, تو اگر شاید اس وقت مان لی جاتی یہ بات تو شاید ہم بہتر پوزیشن میں ہوتے. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ صرف لیاقت علی خان صاحب کو اس کا ذمہ دار قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا آغاز جناح صاحب کے دور سے ہو گیا تھا. جناح صاحب کے متعدد بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ یعنی کہ پاکستان میں جو ہے وہ سوشلزم کی گنجائش نہیں ہے, پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا, اس لیے ہمارا جو فطری الائی ہے وہ مغربی ممالک ہیں, یعنی برطانیہ اور امریکہ ہیں. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی باتیں. تو وہ قائد اعظم نے جو فارن پالیسی کے جو کانٹورز یا بنیادی نکات طے کر دیے تھے اپنے مختلف بیانوں میں, ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جناح صاحب ہی تھے جو گورنر ہونے کے باوجود کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کرتے تھے.
حالانکہ کیبنٹ میٹنگ کی صدارت کرنا وزیر اعظم کا کام ہے، لیکن یہ ہوتا رہا. جب قائد اعظم فوت ہو گئے تو اس کے بعد جو کیبنٹ تھی، کیبنٹ میں جو جس کو میں عام طور پہ 4 کا ٹولہ کہتا ہوں، گینگ آف 4 جو آیا، یعنی اس گینگ میں کون کون لوگ تھے؟ ظفر اللہ خان صاحب، سر ظفر اللہ جو تھے وزیر خارجہ، یہ یاد رکھیں کہ وزیر خارجہ وہ بنے ہیں دسمبر 47 میں، وہ یعنی امیڈیٹ نہیں بنے تھے، اگست میں نہیں بنے تھے، دسمبر 47 میں وزیر خارجہ بنے. اور ان کے ساتھ ساتھ غلام محمد تھے، چودھری محمد علی تھے، اور سیکریٹری ڈیفنس اسکندر مرزا تھے. یہ سارے لوگ مل کر بیوروکریٹس تھے سارے، اس میں کوئی بھی پیور سیاستدان نہیں تھا. ان سب کا رجحان یہی تھا کہ پاکستان کو پرو ویسٹ جانا چاہیے، یعنی برطانیہ اور امریکہ کی طرف جانا چاہیے. تو یہاں تک بعض ڈاکومنٹس میں یہ بھی موجود ہے کہ لیاقت علی خان خود انٹرسٹڈ تھے کہ پہلے سوویت یونین جاؤں، لیکن ان کو دوسرے جن کے میں نے ابھی نام لیے جو وزراء تھے کیبنٹ میں، انہوں نے ان کو قائل کر لیا کہ آپ سوویت یونین کے بجائے امریکہ چلے جائیں. اور اگر صرف لیاقت علی خان ذمہ دار ہوتے اس کے، تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد باقی جو لوگ آ رہے تھے انہوں نے نسبتاً کوئی نان الائنڈ پالیسی اپنائی ہوتی، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور ہم بتدریج جو ہے وہ پرو امریکہ ہوتے چلے گئے. وہ تو بڑا مشہور قصہ ہے جس وقت B-52 غالباً سوویت یونین نے گرایا تھا 60s میں. جی. تو اس کے بعد جتنے سخت بیانات انہوں نے دیے، اور پھر اس کے بعد تو ریسٹ از ہسٹری. بالکل، وہ مطلب تسلسل ہی تھا نا. یعنی وہ یہ ان کا دورہ ہے 1950 کا لیاقت علی خان کا، اور یہ B-2 بامبر کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں، جو اسپائی سرویلنس کا جو وہ گیا، وہ 1960 نہیں 10 سال. تو ان 10 سال میں یعنی 1950 سے 1960 تک جتنی بھی حکومتیں آئیں پاکستان کی لیاقت علی خان صاحب کے بعد بھی، ان سب نے اپنے آپ کو سوویت یونین سے دور رکھا، اور بتدریج یہ امریکہ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے، چاہے وہ محمد علی بوگرا ہوں، اس کے بعد حسین شہید سہروردی ہوں، چودھری محمد علی ہوں، ایون فیروز خان نون ہوں، سب جتنے وزرائے اعظم آئے. اور پھر سب سے گورنر جنرل جتنے، اور سب سے ٹاپ پہ تو ظاہر ہے پھر بعد میں ایوب خان آ گئے، جنہوں نے تو بالکل ہی پاکستان کو ان کے ہاتھ ایک طرح سے گروی رکھ دیا امریکہ کے ہاتھ. اچھا، یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کا دور بڑا سنہری دور تھا، اور اس میں پاکستان نے بڑی ترقی کی. پھر جب ہم ایوب خان کا دورہ امریکہ دیکھتے ہیں تو اس میں ان کا بڑا شان استقبال ہوا. تو کیا وجہ ہے؟ ایک تو ایوب خان کا جو دور تھا اس پہ بھی آپ کا تبصرہ درکار ہوگا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان ادوار میں امریکہ جو ہے وہ بڑا ویلکم، بڑا اوپن ہارٹ کے ساتھ ویلکم کیا کرتا تھا ہمارے جو بھی صدور یا وزرائے اعظم وہاں جاتے تھے، اور اب آہستہ آہستہ کرتے ہوئے ہماری کیا مارکیٹ ویلیو کم ہو گئی؟ دیکھیں، مفادات کا کھیل ہے نا. تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ اور ایوب خان مفادات کو صرف کر رہے تھے، امریکہ کے مفادات کو صرف کر رہے تھے. اور یہ امریکہ مفاد کیا تھا؟ امریکہ کا مفاد یہ تھا کہ سوویت یونین کو کارنر کیا جائے، پیچھے دھکیلا جائے، اور سوویت یونین کے گرد ایک حصار بنایا جائے. اور ایوب خان صاحب اور ان سے پہلے کی حکومتوں نے بھی پاکستان کو ان خدمات کے لیے پیش کر دیا تھا امریکہ کے لیے، اور اسی کے نتیجے میں پاکستان کو امداد بھی ملی. تو یہ اگر ویسے پیور یعنی معاشی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کو امداد عامروں کے دور میں ملتی رہی، ایوب خان کے دور میں ملی، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ملی، مشرف کے دور میں ملی. کیونکہ جو فوجی عامر ہوتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ نہیں ہوتے، پارلیمان کو جواب دہ نہیں ہوتے. ایوب خان کسی کو جواب دہ نہیں تھا، کیونکہ وہ پارلیمنٹ جو انہوں نے بنائی تھی سارا اقتدار جو تھا وہ ان کے اپنے ہاتھ میں تھا. تو وہ ذاتی طور پر فیصلے کر رہے تھے. 8 سال یعنی 58 سے لے کر 66-7 تک انہوں نے مکمل پاکستان کو امریکہ کے ہاتھ گروی رکھا. اس کے بعد 65 کی وار کے بعد ان کو احساس ہوا، تو پھر انہوں نے کتاب لکھی فرینڈس ناٹ ماسٹرز، کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. لیکن اس وقت تک کافی دیر ہو چکی. اس وقت تک وہ جو کابینہ اجلاس ہے اس میں جو یحییٰ خان ہے وہ زیادہ شاید پریویل کرنا شروع ہو گیا. ہاں بالکل ان کا آخری پیریڈ تھا وہ. آخری چیز مجھے صرف یہ بتایا کہ اس وقت آپ کے خیال میں پاکستان کس کیمپ میں ہے؟ جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے امریکہ کو آنکھیں دکھا دی تھی. ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ وہاں سے ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے، اور ابھی کی جو حکومت ہے وہ بھی بڑی ظاہر سی بات ہے IMF کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کرنا جا رہی ہے تو اس کے لیے اس کو امریکہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اور اگر ادھر سے روس سے وہ تیل یا گیس خریدنا چاہتے ہیں تو IMF کا جو معاہدہ ہے وہ کٹائی میں پڑتا ہے. تو اس کے بعد کا جو پورشن ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ چاہے وہ نواز شریف تھے یا بے نظیر تھی مشرف کے دور میں، تو ہم نے چیزیں دیکھی. دیکھیں، اس وقت پاکستان کو کس کیمپ میں ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ وہی میں کہوں گا کہ بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے. اس وقت سوویت یونین نہیں ہے، چین اور امریکہ ہے نا، 2 بڑی طاقتیں، سپر پاور جس کو آپ کہیں. لیکن اگر آپ صرف پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں
اس کو دیکھیں تو 50% پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ امریکہ اور یورپین یونین کو جاتی ہیں، اب اور چین کا حصہ اس میں بہت کم ہے. لیکن دوسری طرف چین جو ہے وہ سی پیک جیسے منصوبوں میں مدد بھی کرتا رہا ہے. تو لیکن چین کیش نہیں دیتا. چین پروجیکٹ میں مدد کر سکتا ہے، لیکن جیسے امریکہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے مل جاتے ہیں، کیش ڈالرز مل جاتے ہیں، ایسے چین نہیں دیتا. تو ان پیسوں کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. تو ہمیں چاہیے یہی کہ ہم ایک بیچ کا راستہ نکالیں. نہ چین، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمیں چین اور امریکہ دونوں سے تعلقات بہتر رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اور کسی بھی ایک کیمپ کی حمایت میں ہمیں اتنا آگے نہیں چلے جانا چاہیے کہ وہ کیمپ ہمارا دشمن ہو جائے. وہ ہمارے ہاں ایک کہاوت مشہور ہے کہ اتنا نہ تو کسی کے منہ سے اتنا نکال کے کھانا چاہیے کہ کل کو اگر آپ کی لڑائی ہو جائے تو آپ ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہ سکیں، اور نہ ہی اتنا دوری اختیار کرنی چاہیے. تو بلا شبہ یہ بہت مشکل شاید مرحلہ ہے، یہ مشکل کام ہے کہ اس وقت ہم کسی ایک کیمپ کو جوائن کرنے کی بجائے نیوٹرل ہو جائیں. لیکن اس میں شاید موجودہ کے ساتھ ساتھ پچھلے جو 75 سال جنہوں نے گزارے ہیں ان کا بھی برابر کا قصور ہے. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، انشاءاللہ اگلی کسی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.